الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رضا شناسی کے انوار سے چمکتے دمکتے مدنی چینل کے سلسلے اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں ساتھ پیش خدمت ہے، آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سلسلہ یہ انوار رضا سے ماشاءاللہ دل کو جگمگاتے رہی۔ مختلف پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے کا مختلف عنوانات کے تحت جائزہ لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت جیسی انفلوئنشل پرسنالٹی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو، ڈفرینٹ پہلوؤں کو ہم نے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کچھ ایسے سوالات ہم انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اٹھائیں گے اور ان کے جواب سیکھنے کی اور ان کے جوابات کو سمجھنے کی کوششیں کریں گے۔ دیکھیے، کسی بھی انفلوئنشل پرسنالٹی کو، کسی بھی با اثر شخصیت کو ناپنے کے، تولنے کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا اپنا پرسنل کنٹریبیوشن، اس کا ذاتی کام ہے، اس نے کیا اپنے پیچھے یادگار چھوڑی ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے، اور اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا تھا معاشرے کے اندر، اس نے کیا اصلاحی یا اثر پذیر کام کیے، ایسی کون سے رجحانات تھے، ایسے کون سے نظریات تھے، اور ایسے کون سی تعلیمات تھیں کہ جو اس نے معاشرے کے سامنے پیش کی، جن کا اثر معاشرے میں رونما ہوا، اور اس کی پیچھے جو اس نے آواز لگائی تھی کارواں بنتا چلا گیا اور لوگ پیچھے اس کو فالو کرتے چلے گئے۔ ایک اور پیمانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو اس کے ساتھ ایفیلیٹیز تھے، جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ لوگ تھے، جڑے ہوئے تھے، جو اس سے وابستہ تھے، اس نے ان میں کس طرح کے لوگ افراد اور کس طرح کے افراد تیار کیے اور معاشرے کو کس قسم کی شخصیات دیں کہ کیا اس کا لگایا ہوا پودا، جو اس کی شاخیں تھیں، ان پر بھی پھل پھول لگے اور لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے ہم نے ان کا پرسنل کنٹریبیوشن کی ایک جھلک پچھلے سلسلے میں آپ کو دکھائی تھی، اور معاشرے میں اس کا کیا امپیکٹ فیکٹر رہا، اعلیٰ حضرت نے جو مرج الخلائق تھے اور کس طرح سے معاشرے کے لوگ ان کی طرف راغب ہوتے تھے، معاشرے میں کس طرح سے اثرات ان کے بتائے ہوئے جو اسلام کی تعلیمات تھیں، جو ان کی قلم مبارک سے نکلی، وہ کس طرح ضائع اور شائع ہوئیں، زال والا ضائع، اور کس طرح اثر پذیر ہوئیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کیا سیدی اعلیٰ حضرت جیسی انفلوئنشل پرسنالٹی اس پیمانے پر بھی پورا اترتی ہے کہ کچھ ایسے شخصیات بھی انہوں نے تیار کی ہیں کہ جو بعد میں بھی معاشرے کے اندر اثر پذیر ثابت ہوتی رہی ہیں، مختلف سیئرز آف لائف کے اندر، مختلف حلقہ احباب کے اندر، معاشرے کے مختلف سیکشن کے اندر ان کے اثرات رہے، اعلیٰ حضرت کے وہ پیغام کو جو بزرگان دین ہی کا نتیجہ تھا تعلیمات کا، اس کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہے۔ تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ اور کیا لے کر آئے ہیں آج ہمارے لیے؟ جی پہلے تو مرحبا، اہلا و سہلا بکم، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواص کے مختلف رنگ ہیں، یعنی سمجھیے کہ جو خواص ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ پھولوں کے مانند ہیں، ماشاءاللہ۔ ہر پھول سے مختلف اور خوش ذائقہ خوشبو آتی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، جو عبادت و ریاضت کو اپنی مشغولیت بناتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، اوکے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ساری عمر اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب ان پر یہ رنگ غالب ہوتا ہے؟ یہ رنگ غالب ہوتا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کی نشر و اشاعت کے ذریعے
دوسروں تک دین کی دعوت پہنچا کر اور ملت اور قوم کی رہنمائی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ماشاءاللہ. دونوں جو آپ نے بتائے ہیں دونوں کے اندر اچھی نیت اور اخلاص کا پہلو ظاہر ہے وہ ہوتا ہے. زیادہ جو فضیلت والا کام ہے وہ علم کی نشر و اشاعت کا کام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبادت کے اندر انسان محض اپنی ذات تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور علم کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، جی دین کو عام کرنے میں بندے کا فائدہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے بس اوقات. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. لاجیکل، ویری لاجیکل. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب یہ دوسرے طبقے کی دو قسمیں ہیں. جی اچھا، یہ علم والوں کی جو آپ بات کریں. جی بہتر. کہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع ملنے کی. ٹھیک ہے. اور سعادت کی. ٹھیک ہے. بعض لوگ ساری زندگی تن تنہا ہر مقام پر جد و جہد جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے طور پر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن وہ تن تنہا ہی ہوتے ہیں. ان کے جانے کے بعد ان کے کوئی نائبین نہیں ہوتے. اچھا. ان کے پیچھے ان کے کیے گئے کام کی کوئی باغ دوڑ سنبھالنے والا نہیں ہوتا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں یہ سعادت بھی آتی ہے ماشاءاللہ کہ وہ معاشرے میں ان افراد کو تیار کرتے ہیں کہ جو علمی کاموں میں، تبلیغی کاموں میں، جی دین کی نشر و اشاعت میں، جی دین کے پھیلاؤ میں ماشاءاللہ اور ہر محاذ پر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. یعنی یہ سمجھیے کہ وہ صرف لوگوں کی کردار سازی ہی نہیں کرتے، جی بلکہ وہ رہنما ساز ہوتے ہیں، اللہ قائد ساز ہوتے ہیں، قائدین بناتے ہیں. یعنی وہ ایسے لوگ بناتے ہیں کہ جو جن کے پیچھے لوگ چلنا شروع، جن کے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے ہیں. ماشاءاللہ. ایسے لوگ معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی دنیا بھر کا مسلمہ اصول ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ماشاءاللہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد تیار فرمائے، کیا کہنے، اور ایسے افراد کہ جو پرخلوص تھے، ماشاءاللہ جن کے اندر جذبہ تھا، جی جن کے اندر اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رہتی تھی. بہت خوب. تو پھر ان افراد نے جو کارنامے انجام دیے سب کے سامنے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب. امام اعظم ابو حنیفہ کو لیجیے آپ. جی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی امام ہیں، جی اور جو آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کے نائبین ہیں، وہ بھی وقت کے امام ہیں. ماشاءاللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے آپ. جی آپ نے بھی اپنے حلقہ احباب میں جن لوگوں کی تربیت فرمائی وہ وقت کے امام ثابت ہوئے. ماشاءاللہ. تو ہر آپ یہ کہہ رہے ہیں اندر یہ تسلسل شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ جو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر جی کہ جن کے ہاتھ میں ایک روحانی باغ دوڑ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور وہ رہنمائی ہی نہیں کرتے بلکہ رہنما بھی پیدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. قائد ہی نہیں ہوتے، قائد گر ہوتے ہیں. بہت خوب. ایسی ہی شخصیت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ٹھیک ہے. بلا شبہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے رہنما پیدا فرمائے. لیکن حزب معمول وہی یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اب آپ کو ایگزامپلز بھی دینی پڑیں گی اور وہ ایگزامپل دینی نہیں پڑے گی. اچھا. ہم ان ہستیوں پر آج تفصیل سے گفتگو کریں گے اچھا ماشاءاللہ کہ جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراشا. اچھا. ان کی تربیت فرمائی، ان کے افکار کی تربیت فرمائی. تو پھر یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ جو شخصیات تھیں ان کا یہ کام ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ بلا ماشاءاللہ. پھر تو دیر کس بات کی. ابتدا کرتے ہیں جی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ افراد کی 3-4 قسمیں ہیں. بعض وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور بکثرت ملنا جلنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ سے پڑھا، اسٹوڈنٹ تھے، آپ کے تلامذہ اسٹوڈنٹ تھے. صحیح. بعض وہ حضرات تھے کہ جو معاصرین تھے. معاصرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر تھے، انہی کے ٹائم میں، انہی کے ٹائم میں تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مراسم تھے. ٹھیک. وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ شاگرد نہیں تھے، لیکن معاصر تھے، ہم وقت تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرویدہ ہوتے تھے. اچھا. اور خاص طور پر
جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء جو ہیں، جی جی، یعنی روحانی طور پر باقاعدہ طریقے سے جنہیں آپ نے اجازت و خلافت سے نوازا، ماشاءاللہ، وہ جو افراد ہیں جی جی، وہ حامل علم بھی ہیں اور حامل روحانیت بھی ہیں. واہ بھائی واہ، یعنی علم میں بھی آپ کے نائب ٹھیک اور ہے، روحانیت میں بھی آپ کے نائب. صحیح، تو آج ہم امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء ہی پر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، تو صحیح، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خلیفہ ہیں حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. دیکھیں یہاں کسی وسوسے والے دماغ کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا آپ ان کو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے کا تو بینیفٹ نہیں دے رہے ہیں، یا ان کے اندر پرسنل اس طرح کی کیپیبلٹیز تھیں کہ وہ اس طرح کی حیثیت پر فائز ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ وہ اس حیثیت پر فائز تھے. منظور الاسلام جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ مدرسہ تھا، جی جی، اس کے شیخ الحدیث ہیں. اچھا، کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کچھ وقت کے لیے تدریس فرمائی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے تدریس سے کنارہ کشی اختیار کر لی. صحیح. اور اچھا مفتی صاحب، یہاں میں یہ ضرور کوشچن ریز کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے شیخ الحدیث کا ایک اس سے مطلب یعنی اہمیت ہے اس کی، کوئی ایسا لگا آپ کے انداز سے، تو یہ تھوڑا سا اگر اس کی آپ وضاحت کریں ایک دو جملوں میں. یعنی عام طور پر تو شیخ الحدیث مدارس میں سے کہا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم پڑھائے، خاص طور پر بخاری پڑھائے. اچھا، عمومی اعتبار سے ہر حدیث پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، اور اصل میں حدیث کے ماہر کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور صدر المدرسین ہے، جو سب سے ماہر مدرس ہوگا وہ صدر المدرسین بنے گا. یعنی ٹیچر، مدرس کو ٹیچر کہہ سکتے ہیں، مدرس کو ٹیچر، اور صدر لیکن جو تمام کے اندر فائق ہوگا مہارت کے اعتبار سے صدر المدرسین مقرر کیا جاتا ہے مدرسے کے اندر. ماشاءاللہ. پھر جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں سے خدمت ہے کہ مدرسہ منظر الاسلام کا قیام جی جی، ہند کے مسلمانوں کی پیاس کے لیے، علم کی سیرابی کے لیے اس مدرسے کا جو قیام عمل میں لایا گیا، اس کے اصل جو منتظم تھے، اصل جو سنبھالنے والے تھے، وہ حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان تھے. ماشاءاللہ. اچھا، جتنی بھی اس زمانے میں دینی تحریکیں تھیں، ٹھیک، تمام میں آپ نے فعال طریقے سے اپنی تمام میں عرض کرتا ہوں، اچھا، تحریک قادیانیت، رد قادیانیت ہو، ٹھیک، تحریک خلافت ٹھیک، کا رد ہو، تحریک موالات، ترک موالات کا رد ہو، تحریک ہجرت کا رد ہو، تحریک مسجد شہید گنج کا رد ہو. کانپور میں ایک مسجد شہید کر دی گئی تھی، بلوا ہو گیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کے جلسے ہوتے تھے، مسلمانوں پہ فائر کھول دیے گئے تھے. پھر ایک علمی بحث چلی، وہ الگ. اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر اس وقت کفار نے ایک تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو مرتد کیا جائے، اپنے دین کی طرف راغب کر کے اسلام سے پھیرا جائے. اس تحریک کا نام تھا تحریک شدہی. اچھا. تو مفتی حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس تحریک کے خلاف بھی عملی طور پر حصہ لیا. گاؤں گاؤں گئے، شہر شہر گئے، مسلمانوں میں جا کر کفار کے مغالطے شبہات دور کیے، توحید کا پیغام دیا، اسلام کی حقانیت بیان کی. جو لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے انہیں واپس کیا، مرتد ہو جانے والے لوگوں کو مسلمان کیا، اور کفار جو مسلمان ہوئے وہ الگ ہیں. اچھا، وہ الگ ہیں. ایسے حسین و جمیل تھے وہ، مطلب کہ ان کے چہرے پر جمال تھا. محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جلسے میں شریک تھے. یہ لاہور آئے ہوئے تھے، ایک جلسے میں شرکت کے لیے گئے تھے، ان کے چہرے کو دیکھا تو گربیدہ ہو گئے. ارے واہ، بالکل ایک عام سے فرد تھے. ٹھیک. بس دل نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس جا کے پڑھنا ہے. اچھا. مطلب پنجاب سے یہ بریلی پہنچتے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اپنے وقت کے محدث وقت کہلاتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ. آپ دیکھیے کہ ان کے جمال کو دیکھ کر کس طریقے سے لوگوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. پھر متعدد مرتبہ لاہور آئے، مطلب ہند کے جو علاقوں میں دورے کیے وہ الگ ہے. جی جی. کراچی آئے. اچھا. جی ہاں، کراچی بھی قیام فرمایا آپ نے، سندھ کا دورہ فرمایا. مطلب یوں سمجھیے امام، یہ سارا دینی اور تبلیغی کاموں کے حوالے سے تھا. یوں سمجھیے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ لکھتے تھے، جی جی، وہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا، چھپتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے منتظم یہ ہوتے تھے. صحیح. کتابوں کو چھاپنا، بعض کا ترجمہ کرنا. الدولۃ المکیہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف میں لکھی، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا اردو میں. ارے واہ بھائی، ماشاءاللہ. تو وہ جو
انتظام و انصرام اور عملی طور پر ملک کے کونے کونے میں جانا، بہت خوب. مختلف مواقع پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مناظرے کے لیے بھیجتے. ارے واہ بھائی واہ. وہاں جا کر جو ہے وہ ہدف کو پورا کرنا، یہ تمام ان کے ذمہ تھا. یعنی اپنی ذات میں یہ بھی ایک انجمن تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. مطلب صرف پدرم، وہ کیا ہوتا ہے فارسی کا محاورہ، پدرم سلطان بود، کہ میرا ہی باپ بادشاہ ہے، کا یہ نعرہ نہیں تھا، عملی بھی طور پر ایسی ماشاءاللہ ان کی جو ان کی کتابیں، جو ان کے فتاوا ہیں پڑھنے سے. ارے واہ بھائی واہ. بالکل اچھا. مفتی وقت ہے یہ. اچھا. دوسرے صاحبزادے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اچھا ٹھیک، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ دوسرے رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ. کمال کی شخصیت تھی. ایک تو یہ کہ عمر درازی پائی انہوں نے، اچھا 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 اچھا، عرصہ دراز تک زندہ رہے. جی جی. اور ان کے خلفاء کی تعداد، ان کے سفروں کی تعداد، اتنے انہوں نے سفر فرمائے، لا تعداد سفر فرمائے. اچھا. ہند کے کونے کونے میں یہ پہنچے. جی جی. اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. اور جو سمجھیے کہ جتنی بھی تحریک تھیں جی جی ان سب میں حصہ لیا. اچھا. وقت، اپنے وقت میں جس محاذ پر بھی ان کو لڑنا پڑا، علمی طور پر، مناظرے کے اعتبار سے، کسی کتاب کو لکھنے کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. مطلب ان کی بھی تحریری، تصنیفی، فتاوا کے حوالے سے ڈفرینٹ اسپیکٹ کے لحاظ سے ان کی بھی خدمات موجود ہیں. بلا شبہ فتاوا مصطفیہ موجود ہے ان کا. ماشاء اللہ. اور انہوں نے ہزارہا فتاوا لکھے، ہزارہا فتاوا لکھے ہیں. اور وہ علمی خدمات ہیں، یہ سمجھیے آپ، یہ بھی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. یعنی ایک تو یہ تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں، جی جی، خاص طور پر جو مسلمانوں کو مرتد بنانے کی جو کفار کی تحریک تھی، تحریک شدھ ہی، اس کے توڑ کے لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ احباب نے جماعت رضائے مصطفیٰ بنائی. اچھا اچھا. آپ اس کے فعال رکن تھے. ماشاء اللہ. پھر ایک اور مطلب کہ جماعت بنائی گئی، جماعت انصار الاسلام. ٹھیک. وہ مختلف جلسے کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جگاتی، بیدار کرتی. ماشاء اللہ. اس کے آپ جو ہے وہ متحرک رکن تھے. ماشاء اللہ. اور اس جماعت کے جو ناظم اعلیٰ تھے، جی جی، وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے لڑکے، بھتیجے، مولانا حسین رضا خان اس جماعت کے ناظم اعلیٰ تھے. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ انہوں نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 1935 کی شاید بات ہے، جی جی، 1921 کی بات ہے. اچھا اچھا. 1921 میں ایک مقام پر ایک جلسہ کیا، بہت عظیم الشان جلسہ تھا. انصار الاسلام نے. اب کیا فکر دی لوگوں کو، ایک قرارداد پاس کی گئی اس مطلب کے جلسے کے اندر. جی جی. اور یہ قرارداد جو ہے 31 مئی 1921 میں لاہور کے ایک اخبار میں چھپی. ٹھیک ہے. کتابوں میں محفوظ ہے. صحیح. مطلب یعنی ڈاکیومنٹڈ ہے، تاریخی دستاویز موجود ہے. اوکے. اب اس کے اندر کیا کیا مطلب کہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس جلسے کے اندر موجود تھے. جی جی. قرارداد پیش کی گئی. کیا نکات تھے؟ مقامات مقدسہ کی حفاظت اور مظلوم ترک کی اعانت اور امداد کی جائے. ٹھیک. نمبر 2، اندرون اور بیرونی دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کی جائے. ٹھیک. معاشرتی، تمدنی، اقتصادی مفادات کی طرف سے مسلمانوں کی رہنمائی ہو. ٹھیک. ترک اور عرب اتحاد کی کوششیں کی جائیں. ماشاء اللہ. خلاف شرع برطانوی قوانین میں ترامیم کا مطالبہ. مسلمان اسلامی بینک کھولیں. ٹھیک. مسلمان تجارت کو بڑھائیں. مسلمانوں کے لیے اسلامی خزانے کے قیام اور بیت المال کے لیے کوشش کرنا. یہ ایک قرارداد میں انٹرنیشنل ریلیشن بھی آ گیا. آپ سوچ اور فکر کو دیکھیے. لوگ مولانا لوگوں کو کہتے ہیں کہ مدرسہ چلا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو مطلب کہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والی باتیں تھیں. ٹھیک ہے. جو یوں سمجھیے 1921 کے اندر انگریز اس وقت حکومت کر رہا ہے. مسلمان ہر طرف سے کفار کے ہاتھوں پس رہے ہیں. اس طرح کی فکر لے کر عام کرنا، مسلمانوں کو بیدار کرنا کتنی عظیم کوششیں ہیں. مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی جو شخصیت ہے، ان کے اندر ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں علماء پیدا کیے. ہزاروں علماء پیدا کیے. مفتی صاحب، ہزاروں علماء. یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے. ماشاء اللہ. اور جو ان کے خلفاء ہیں، یوں سمجھیے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، جی جی، یا تو ان مدارس کو ان کے خلفاء نے بنایا ہے یا ان کے تلامذہ نے بنایا ہے. اچھا. اتنا علمی اثر و رسوخ اور اتنا فیضان کا چشمہ ان کا جاری تھا. ماشاء اللہ. انجمن تھی اپنی ذات کے اندر. کیا بات ہے.
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی خان علیہ رحمۃ الرحمان، یہ بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ اچھا، یہ بھی خلیفہ ہیں۔ ہیں۔ اچھا، یہ صدر الشریعہ ہم سنتے تو ہیں بار بار، تھوڑا سا اگر اس کو بھی ایک دو جملے اس پر بھی کہہ دیں۔ صدر الشریعہ ایک لقب ہے، اچھا، اور پرانے فقہا کا بھی یہ لقب رہا۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کی اپنی کوئی امپورٹنس ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا؟ شاید دو فقہا ایسے ہیں جن کا یہ لقب مشہور ہے احناف میں سے۔ ان کا لقب اس لیے ملا کہ یہ فقہات کے امام ہیں۔ صدر تو رہنما کو کہتے ہیں، ٹھیک، مطلب کہ جو فائق کو اسے کہتے ہیں، ماشاء اللہ، جیسے فائق کو صدر مجلس بنایا جاتا ہے، صدر محفل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہیں جو شریعت کے امام ہیں، ماشاء اللہ، ان کی فقہات ایسے اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو صدر شریعت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلفاء اور تلامذہ ہیں، جی، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ اچھا، یعنی یوں سمجھیے کہ دین ملت کی جو بقا ہے، جی جی، اس کی بقا کے مختلف محاذ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سیاسی محاذ ہے، صحیح ہے، اگر مسلمان کسی موقع پر پستی کا شکار ہو جائیں تو نہ جانے کیا ہو۔ صحیح، ایک علمی محاذ ہے، صحیح، ایک وہ محاذ ہے کہ جہاں عملی میدان ہے، ٹھیک ہے، عملی طور پر ہر جگہ پہنچنا اور دفاع کرنا۔ صحیح، تبلیغی محاذ ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلفاء اور تلامذہ ہیں، ان کی تربیت سے اس انداز میں ہوئی، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو افراد تیار کیے، جی جی، وہ کوئی ایک شعبے کے لیے تیار نہیں کیے، اچھا، ہر شعبے کے افراد تیار کیے، اور وہ افراد اپنے وقت کے اس شعبے کے امام ثابت ہوئے۔ مطلب یعنی علمی میدان میں بھی کام کرنے کے لیے اعلیٰ خلیفہ مل جائے گا، فقہی میدان میں بھی مل جائے گا۔ حامد رضا خان، مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، ان کی جد و جہد زیادہ تر عملی رہی۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی عملی میدان میں پیش رہے، صحیح، ہر کانفرنس میں، ہر جگہ پر، ہر جلسے میں، ٹھیک، اور جہاں بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی یہ پیش رہے۔ ماشاء اللہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی خان علیہ رحمۃ الرحمان وہ ہستی ہیں کہ جن کا عملی میدان میں حصہ تو کم ہے، لیکن علمی میدان میں جو آپ نے جوہر دکھائے ہیں ایسا کوئی نہ دکھا سکا۔ اچھا، بلا شبہ ایسا کوئی نہ دکھا سکا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جی جی، ایک کاوش انجام دی، خلیفہ اس وقت کے جو سلطان تھے انہوں نے ایک مجلس بنائی، اس میں 12-15 لوگ تھے، انہوں نے مل کر اس وقت جو قضا اور قاضیوں کے لیے قوانین تھے اس کو آسان کرنے کے لیے فقہ حنفی کے کچھ اصول مرتب فرمائے۔ اچھا اچھا، پہلے سے اصول طے شدہ تھے، پھر اسے جمع کیا۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام مجلۃ الاحکام العدلیہ قرار پایا۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر 1500 مسائل ہوں گے۔ اوکے، المادہ کر کے اس میں 12-15 لوگوں کی مجلس ہے۔ المادہ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح، المادہ مین دفعہ، ٹھیک ہے، آئین کی دفعہ، صحیح، ایک مطلب کہ ایک کورٹ سسٹم انہوں نے بنایا قاضیوں کے لیے۔ صحیح، تو یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ دنیا عرب کی مشہور ترین کتاب ہے۔ صحیح، ہر جگہ سے کوڈ کیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، یوں سمجھیے آپ کو 20-25 علماء کے میں نے مضامین پڑھے ہوں گے جی جی، جنہوں نے مجلہ کی شان میں مضامین لکھے ہیں۔ معاصرین ہیں جو وفات پا گئے وہ لوگ ہیں، اس سے پہلے کے لوگ ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب، کیا بات ہے۔ لیکن جو بہار شریعت ہے جی جی، اسی اسلوب پر ہی لکھی گئی۔ اس میں 12-1500 نہیں، اس میں 12-15 ہزار مسائل ہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ یعنی اگر بہار شریعت کا عربی ترجمہ ہو کر علماء عرب کے پاس پہنچے تو مجلہ کے سامنے یہ پہاڑ نظر آئے۔ ارے واہ بھائی، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ اور یہ ایک شخصیت نے لکھی ہے، اور انتہائی غربت میں وقت نکال کر تدریس کے ساتھ ساتھ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ نے مرتب فرمائی ہے۔ آپ کا خلوص تھا کہ اس کتاب کو اتنی شہرت ملی۔ اس کتاب سے مسلمانوں کے بچے نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی یوں سمجھیے کہ بر صغیر کی سب سے زیادہ چھپنے والی 4 سے 5 کتابیں لیں آپ تو ان میں یہ ایک شمار ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اچھا، یعنی ان میں یہ 4-5 کتابوں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ بر صغیر میں چھپی ہے۔ آج بھی اتنے ایڈیشن چھپ رہے ہیں، کوئی 1 درجن سے زیادہ مکتبت اس کو چھاپ رہے ہوں گے مسلسل۔ ماشاء اللہ، اتنی ڈیمانڈ ہے اس کی، آج اتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، اور مسلمانوں نے اتنا جس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ شاید ہی کوئی
مسجد کا امام ہو جو اس کے نام سے واقف نہ ہو. اچھا دوسری تو ایک طرف اتنا واقعی علمی کام کہ ایک طرف آپ نے وہ جو عرب ورلڈ کی ایک ایگزامپل کو کوٹ کی ہے کہ ایک طرف وہ اور ایک طرف یہ، اور اس کا آپ نے پروف بھی دیا کہ یہ کیوں اتنی زیادہ وزن رکھتی ہے یا کیوں فائق ہے اس پر، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں بچہ فائدہ اٹھا رہا ہے عوام، تو یعنی کیا ڈیفیکلٹی علم کی، اور یہ کیا عوام اس کو سمجھ لیتی تھی اس ٹائم میں اور آج بھی کیا سمجھ لیتی؟ آج بھی سمجھتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتی ہو. کیا وہ ان کا ٹارگٹ آڈینس صدر الشریعہ کا عوام تھے، علماء تھے، کیا تھے؟ انہوں نے کس کو پیش نظر رکھ کے رکھی تھی؟ انہوں نے تو یہ لکھا کہ میں نے یہ عوام کے لیے لکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے زیادہ اس کتاب سے علماء نے فائدہ اٹھایا ہے. ارے واہ بھائی، عوام سے کئی گنا زیادہ فائدہ علماء نے اٹھایا ہے، ماشاءاللہ، مدرسین نے اٹھایا ہے، ائمہ مساجد نے اٹھایا ہے. کیا بات. یعنی علم فقہ اور فقہ حنفی کی جو ترویج و اشاعت ہے، جی جی، اگر ایک امام مسجد کے اندر لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے جی کہ یہ عبادت کے مسائل ہیں، یہ حج کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، جی، یہ روزے کے مسائل ہیں، یہ خرید و فروخت کے مسائل ہیں، جی، وہ بہار شریعت پڑھ کر بتا رہا ہے. ارے واہ بھائی، تو اچھا اچھا، فقہ حنفی کی نشر و اشاعت کے اندر ٹھیک، اور دین اسلام کے احکام کی ترویج و اشاعت کے اندر اس کتاب کا کتنا بنیادی حصہ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے. جی جی، فتاوی عالمگیری ایک عظیم الشان کتاب ہے، لیکن اس کی رسائی علماء تک ہے. صحیح، ڈیفینیٹلی، کیونکہ عربی میں بھی ہے. صحیح، لیکن جو استفادہ بہار شریعت سے کیا گیا میں سمجھتا ہوں وہ فتاوی عالمگیری سے کیے جانے والے استفادے سے کہیں زیادہ ہے. ماشاءاللہ. ایک کتاب کی مثال ہے ان کی، پھر فتاوی امجدیہ ہے، اچھا، پھر حاشیہ تحوی ہے، اچھا، اور نہ جانے ان کی کتنی ایسی کتابیں ہیں جو امت پر عظیم احسان ہیں. ماشاءاللہ. یہ ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ ایک فرد. اچھا، ماشاءاللہ، ایسی علمی کیا جلالت، بات، ایسی شخصیت، ایسی مثالی شخصیت کہیں نہ ملے گی آپ کو. مطلب ہر فیلڈ میں امام ہی دے دیا، امام اہل سنت نے. ماشاءاللہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فیلڈ میں امام دیے ہیں. کیا بات. کوئی اور آگے آئیے. پیاس بڑھتی جا رہی ہے جی. سید محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا، یہ کون ہستی ہیں، کیا شان ہے ان کی؟ مفسر ہیں. مفسر ہیں. مفسر کیا ہوتا ہے مفتی صاحب؟ قرآن کریم فرقان حمید کا اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والا، ماشاءاللہ، قرآن کے معنی سے معرفت رکھنے والا، قرآن کی تفاسیر سے معرفت رکھنے والا، اچھا، قرآن کے شان نزول سے معرفت رکھنے والا، قرآن کریم فرقان حمید کے لغت سے معرفت رکھنے والا، اعجاز سے معرفت رکھنے والا. یعنی مفسر جو ہے 20 سے 25 علوم کا جامع ہوتا ہے. اچھا، ہر عربی دان مفسر نہیں بنتا. اب یہاں ہے کہ جی انٹرپریٹیشن کا ڈفرنس آ گیا جی. وہ یہ رائے کا فرق. 20 سے 25 علوم کی معرفت رکھنے والا مفسر کہلاتا ہے. پھر کوالیفائی ہوگا کہ یہ کام جی مفسر کہلاتا ہے. یہ عظیم مفسر تھے، عظیم محدث تھے. یہ سمجھیے کہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں سے مختلف رنگ ہیں. میں نے عرض کیا جی، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ بعض وہ جو عملی میدان میں پیش رہے، ٹھیک ہے، صدر الشریعہ جیسے علمی میدان میں پیش رہے، اوکے، بعض سیاسی محاذ پر پیش رہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ قیادت کی. اوکے. سید محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی شخصیت تھی اچھا، جو ہر محاذ پر قائدانہ صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہیں. 1946 کے اندر جی، یعنی کہا جاتا ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا ہے. 1946 میں بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کانفرنس میں 5000 تو علماء اور مشائخ تھے، سرحد سے، پنجاب سے، بنگال سے، ہند سے، سندھ سے. 5000 تو علماء اور مشائخ اور لاکھوں عوام. ماشاءاللہ، عوام الگ. جی. تو اتنی عظیم کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور یہ کانفرنس حقیقی معنوں میں قیام پاکستان کا سبب بنتی ہے. ماشاءاللہ. لاکھوں لوگ جب جمع ہو کر اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں اور ریزولوشن پاس کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو مطلب اس کو اگنور آسانی سے ظاہر نہیں کیا جا سکا. اور جو اس وقت مسلم لیگ رہنما تھے، یہ ان کی حمایت اور تائید تھی. ٹھیک. تو وہ جو کانفرنس منعقد ہوتی ہے 1946 میں بنارس میں، یہ اس کے صدر تھے. اچھا. ان کی صدارت میں وہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے. پھر وہ جو جماعت رضائے مصطفیٰ جس کا میں نے ذکر کیا، کفار کی جو مرتد بنانے کی تحریک تھی، اس کے خلاف جو جماعت بنائی گئی، یہ اس کے تا حیات ناظم اعلیٰ رہے. اچھا. اس کے بعد فتاوی نویسی کی تربیت بطور خاص امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی. تحریک پاکستان کے اول دستک کے قائدین میں شمار ہوتے تھے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے.
اور ہر جگہ پیش قیام پاکستان کے تعلق سے جس بھی سرگرمی کا تذکرہ آئے گا اور علماء کا تذکرہ آئے گا، ان کا نام کہیں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہر تعلیم ہے جی ہاں، ایجوکیشن سے وابستگی رہی، عظیم محدث ہیں، صرف محدث نہیں، عظیم محدث ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں صرف محدث نہیں، عظیم محدث ہیں۔ کوئی پروف؟ اس بات کا اندازہ لگائیے جی کہ دنیا کی تاریخ میں جی ایسی بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی ایک تو ہے نا سیاستہ، صحیح، یہ مستند اسناد پر مشتمل تمام احادیث پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتی ہے حدیث کی سند اور ایک ہوتی ہے حدیث کا معنی۔ درایت اور روایت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیاستہ کے اندر اصل دار و مدار ہے روایت پر، ٹھیک ہے۔ پھر بعض حدیثیں منسوخ ہیں، بعض حدیث راجع ہیں، بعض مرجوح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر راجع حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یوں سمجھیے کہ شواف مذہب کی تائید میں حدیث لکھی، بعض نے مالکی مذہب کی حدیث جمع کی، تو بعض علماء نے حنفی مذہب پر احادیث جمع کی۔ بہت سارے علماء گزرے ہیں، اچھا، علماء سابقین میں سے۔ اس میں سے ایک نمایاں کام مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے کیا، پوری ہسٹری میں ماشاءاللہ ایک نمایاں کام کیا۔ صحیح البہاری کے نام سے احادیث کی 6 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، وہ احادیث جو فقہ حنفی کی مؤید ہیں۔ اچھا، 6 جلدوں پر مشتمل احادیث کا ایسا خزانہ کہ جس کا کوئی مثل نہیں ملتا۔ اچھا، یہ انہوں نے مرتب فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ پھر ماہر توقیت تھے۔ اب یہ توقیت بھی سمجھانا ہی پڑے گا آپ کو، یعنی جو اسپیس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جی جی، جو ایسٹرولوجی سے سورج اور چاند کی جو حرکتیں، سورج کی جو حرکتیں ہیں، جی جی، اس کے جو اوقات ہیں، کب نمودار ہوگا، کب طلوع فجر ہوگی، کب شفق غائب ہوگا، کب جو ہے وہ زوال کا وقت ہوگا۔ اچھا، اس کا جو علم ہے، یہ علم جاننے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے امام تھے، اس علم کے امام تھے، اور آپ نے اپنا علم جس کو زیادہ دیا وہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ تھے۔ یہ علم امام اہل سنت کا مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں تو میتھمیٹکس اور ٹریگنومیٹری کا ٹھیک ٹھاک استعمال ہے۔ جناب لندن سے چھپنے والی کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں۔ اچھا، لندن سے چھپنے والی کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں، تمام دستیاب ذرائع استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور وہ ماہر توقیت تھے کہ انہوں نے بنیادی کتابیں تصنیف فرمائی توقیت کے موضوع پر، اور مطلب کہ بہت سارے شہروں کے نظام الاوقات مرتب فرمائے، اور اس علم میں بہت نمایاں خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ان کی ہے تنویر السراج فی بیان المعراج، واقعہ معراج پر انہوں نے کلام شروع کیا۔ جی جی، 4 جلدوں پر مشتمل کتاب، واقعہ معراج پر، ایک واقعے کے اوپر، 4 جلدوں پر، 4 والیوم۔ جی ہاں بالکل، ماشاءاللہ، مرحبا۔ تنویر السراج فی بیان المعراج یہ مرتب فرمائی، اور ہم پر ایک بڑا احسان یہ کیا، بہت بڑا احسان یہ کیا کہ حیات اعلیٰ حضرت مرتب فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت بڑا احسان فرمایا۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے دور کے بہت عظیم فقیہ تھے۔ اچھا، فتاوی ملک العلماء، مفتی گزرے ہیں، محدث ہیں، ماشاءاللہ، فقیہ ہیں، تو عظیم شخصیت تھی۔ یہ وہ ہیرے ہیں جی جی، جسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا۔ بس مجھے آپ جب بیان کرتے نا میرے ذہن میں یہی آتا ہے، جب یار شاگردوں کا یہ عالم ہے تو اللہ ماشاءاللہ۔ بلکہ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ جب منظور الاسلام کا قیام عمل میں لایا گیا، جی جی، تو یہ منظور الاسلام کے پہلے شاگرد تھے، سب سے پہلے داخلہ لینے والے تھے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو اعلیٰ حضرت سے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹشپ میں ہو گیا اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ تعالی۔ بخاری اور مسلم امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی ہیں براہ راست۔ واہ، اتنے عظیم ہے، ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا، جی جی، تو ایک ہستی ایسی تھی کہ
جنہوں نے بڑا متاثر کیا مجھے. اچھا, بہت زیادہ پیاس لگ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں. اور یوں سمجھیے کہ یعنی جتنے کمال کی وہ ہستی تھیں جی, تو ان کے جو ذات اور شخصیت کے پہلو ہیں, جیسے صدر شریعہ ایک نمایاں شخصیت ہیں. جی جی, سب ان کے فقاہت کے حوالے سے جانتے ہیں, مولانا ظفر بہاری ہیں اور افراد ہیں. ٹھیک. لیکن یہ جو شخصیت ہیں یہ جامع الاوصاف ہیں. اچھا. اب تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بعض افراد کو علمی فیلڈ کے لیے تیار کیا, بعض عملی میدان میں, تو بعض جناب سیاسی محاذ پر. ایک شخصیت ایسی ہے جو علم کے میدان میں بھی امام ہے. اچھا اچھا اچھا. جو عملی میدان میں مناظرے کے تعلق سے بھی امام ہیں, جو سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی امام ہیں, جو تصانیف کے اعتبار سے بھی امام ہیں. حرفن مولا کہہ سکتے ہیں ان کو, مطلب شخصیت, اعلیٰ درجے کی شخصیت. ماشاءاللہ. کون ہے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی خزائن العرفان, جن کی تفسیر خزائن العرفان ایسی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے. بظاہر تو وہ حاشیہ ہے, مطلب مختصر الفاظ میں لکھی ہوئی تفسیر ہے. یہ سمجھیے کہ تفسیر جلالین کو شہرت ملی, اور کوئی بھی مدرسہ ہوگا, شاید ہی کوئی ہو جس میں تفسیر جلالین نہ پڑھائی جاتی ہو. ٹھیک ہے. عربی حاشیہ. تفسیر جلالین کیا ہے؟ ٹھیک. تفسیر جلالین اصل میں عربی ٹو عربی ترجمہ ہے. اچھا 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 اچھا. قرآن کا عربی میں ترجمہ ہے. آپ یوں سمجھیے, کوئی لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اسے ترجمے سے زیادہ آپ نام دیں گے تو حاشیے کا نام دیں گے. اوکے. لیکن اتنا پائے کا حاشیہ ہے, اتنا پائے کا حاشیہ ہے کہ ہر عالم کے گھر میں یہ ضرور موجود ہوگا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترجمہ ہے, اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے. ٹھیک. انہوں نے اس ترجمے پر جو حاشیہ لکھا, کئی موقعوں پر یہ اتفاق ہوا کہ 7 8 کتابیں, 12 کتابیں تفسیر کی پڑھیں. اچھا اچھا. اور پڑھتے پڑھتے وہ یہ ہوتا یہ ہے کہ پڑھا کیا تھا. اچھا, صحیح. پھر نکات کو جمع کیا جاتا ہے. صحیح. پھر جب تفسیر خزائن العرفان پڑھی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ مطلب ایک آیت کی تفسیر یہ 2 سے 3 لائن میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 5 لائنیں ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. کہ یہ جو 2 3 الفاظ ہیں یہ اس سارے واقعے کی نشاندہی کرتے ہیں. اچھا. یہ جو الفاظ ہیں اس بحث نچوڑ ہیں. یہ جو جملہ ہے یہ اس بحث کی طرف اشارہ ہے. یہ ایسی جامع تفسیر ہے. دیکھنے کو مختصر 7 سے لے کر 12 کتابوں تک کی رینج بتائیے آپ. دیکھنے مراد یہ ہے کہ 12 کے بعد تو پھر وہ ہے نا کہ تمام ہی کتابوں میں ایک جیسے بحث ہوتی ہے. صحیح صحیح صحیح. زیادہ سے زیادہ 10 12 کتابیں ایسے ہوں گی جو مختلف ہوں گی. اس کے بعد تو تمام کتابوں میں عطر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بالکل عطر ہے. تو مفسر قرآن ہونا ان کی کا ایک وصف ہے. ماشاءاللہ. اور جس تحریک کا میں نے ذکر کیا, تحریک رضائے مصطفیٰ کا, اصل محرک یہ تھے, اس کے اصل محرک یہ تھے, اور عملی میدان میں جانے والے یہ تھے. اچھا اچھا. ایک کافر سے ان کی کا مناظرہ ہوا, غیر مسلم تھا. اس نے کہا میں 15 پاروں کا حافظ ہوں. اچھا. تو کہنے لگے میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ تجھ جیسا غیر مسلم بھی قرآن حفظ کرنے پر قادر ہو گیا. اللہ اللہ. تو اس نے اپنی کتاب کا نام لیا, کہا میرے کتاب کے 15 صفحے سنا دو. اگر تم حق پر ہو تو میری کتاب کے, میرے مذہب کی کتاب کے 15 صفحے سنا دو. آپ نے فرمایا کہ تیرے مذہب کی کتاب کے 15 صفحے تو تجھے بھی یاد نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. میرے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 15 سپارے تو نہیں یاد کر لیے, تو خود اپنی کتاب کے 15 صفحے سنا کر دکھا. اللہ اللہ. وہ لاجواب ہو گیا. ٹھیک. تو آپ نے یوں سمجھیے کہ ہند کے کونے کونے میں جا کر ہزارہ لوگوں کو مسلمان فیلڈ میں اتر کر ہزارہ لوگوں کو مسلمان کیا, مسلمان کیا ہزارہ لوگوں کو. ماشاءاللہ. وہ لوگ جو غیر مسلم ہو چکے تھے, جی جی, ان کو اسلام کی طرف دوبارہ پلٹا. تصانیف کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک علمی تصنیف کی خدمات انجام دی. اچھا یہ آئے کیسے امام اہل سنت کے پاس؟ جی جی, بڑا عجیب واقعہ ہے. اچھا یہ بھی کوئی انٹرسٹنگ چیز. مراد آباد میں رہتے تھے, 19 سال ان کی عمر تھی. 19 سال. تو مراد آباد سے ایک اخبار چھپتا تھا, تو کسی اخبار میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی مضمون لکھ دیا اس اخبار میں. کسی نے. اچھا. انہوں نے وہ مضمون پڑھا. 19 سال کی عمر, ایک جذباتی طبیعت اور ایک اٹھان والے شخصیت. جذباتی تو کیا, ایک
وہ طبیعت کے جو کچھ کر گزرنے کا جو ہے وہ حوصلہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اس اخبار کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ مضمون شائع ہوا ہے, یہ اس ہستی کا مضمون ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, عقیدت کرتا ہوں, جو باتیں لکھی گئی وہ غلط ہے. نہیں تو کیا رشتہ داری تھی جو محبت؟ کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کوئی اسٹوڈنٹشپ کا معاملہ تھا؟ اسٹوڈنٹشپ نہیں تھی, کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, عالم بھی نہیں تھے, فاضل بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے محبت تھی. اللہ کے لیے محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی تھی. ماشاءاللہ. تو خیر خود بھی اسکالر تھے مفتی صاحب اس ٹائم 19 سال کی عمر میں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا, کوئی بڑے اسکالر نہیں تھے. اچھا اچھا اچھا. اب اخبار والا تیار نہ ہو, اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ مضمون چھپے گا تو ہزاروں مسلمان یہ اخبار خریدیں گے, کیونکہ ہزاروں مسلمان محبت کرتے ہیں, سب کو تیش ہے, اس کی نفسیات کے اعتبار سے اس کو تیش ہے. وہ راضی ہو گیا چھاپنے پر. ٹھیک. تو آپ نے مضمون لکھا, پھر جواب آیا, اس سلسلہ چلتا رہا. تو مراد آباد سے ایک حافظ صاحب آیا کرتے تھے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں, عقیدت مند تھے. اچھا اچھا. تو وہ 2-4 کاپیاں لے آئے. صحیح. امام اہل سنت نے دیکھا, فرمایا کون ہے؟ اچھا اچھا اچھا. آئندہ آنا ہو تو اسے میرے پاس لے کر آئیے گا. ماشاءاللہ. تو اتنا ایسا مضمون تھا وہ؟ ایسا مضمون تھا. ماشاءاللہ. تو یوں سمجھیے کہ جو ہیرا ہے وہ جب تک تراشا نہ جائے اسے کوئی نہیں پہچانتا, جوہری ہی اس کی پہچان رکھتا ہے. اللہ اللہ اللہ. صحیح ہے. تو 19 سال کے اس نوجوان لڑکے کو امام اہل سنت نے بلایا, اور بلا کر کیا تراشا, اللہ اللہ, مفسر قرآن بنا دیا. کیا بات ہے. اور کیا کیا خدمات انجام دی. جی لبیک. انہوں نے اس تحریک شدہی جو کفار کی طرف سے تحریک تھی اس کی بھرپور مخالفت کی, اور اس کو یوں سمجھیے کہ آپ مردہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے ہند بھر کے مشائخ کو جمع کیا مراد آباد میں. اچھا. اور قیام پاکستان کے لیے عملی طور پر جد و جہد کی جو ہے وہ کوششیں جاری کرنے کا ایک پروگرام بنایا. 4 دن تک ہند بھر سے آئے ہوئے علماء اور مشائخ کا اجلاس جاری رہا. اچھا اچھا. اور بالآخر یہ طے پایا کہ جمہوریت اسلامیہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جائے, اور وہ تنظیم سنی کانفرنس, آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے کانفرنس منعقد کرے. مسلمان اور کفار الگ الگ قومیں ہیں, یہ نظریہ دے اور ایک نئے وطن کا مطالبہ کریں. صحیح صحیح. یہ محرک ہیں, ان کے اپنے شہر میں ان کی دعوت پر بے پناہ علماء اور مشائخ جمع ہوئے ہیں, اور ایک تحریکی کام کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے آپ یوں سمجھیے کہ ناظم اعلیٰ بنائے گئے, اور امیر ملت حضرت پیر حافظ جماعت علی شاہ محدث علی پوری کو اس کا امیر منتخب کیا گیا. اچھا. جو تحریک انہوں نے چلائی آل انڈیا سنی کانفرنس کے تعلق سے, جی جی, ایک کتاب میں نے بڑی طویل فہرست پڑھی کہ یہ کانفرنس کس کس علاقے میں منعقد ہوئی. میرے خیال سے 100 سے زائد وہ مقامات تھے. 100 سے زائد مقامات جہاں پر جو ہے اس طرح کی کانفرنس منعقد ہوتی رہیں. مطلب اتنی بڑی تحریک چل پڑی تھی. اچھا اچھا. جو اصل مسلمانوں کو جو ہے وہ جذبہ ملا ہے اس تحریک سے ملا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا کہ 1946 میں جو اس کا اتنا بڑا عظیم اجتماع ہوا, اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی, اس کی تو ایک الگ بات تھی. ٹھیک ہے. صرف یہی نہیں, جب پاکستان بن گیا, چونکہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی دیکھنا تھا. ٹھیک ہے. آپ مراد آباد ہی میں رہے, وہاں پر سلسلہ تعلیم جاری تھا آپ کا. اچھا اچھا. 1948 میں آپ محدث محمد کچوچوی علیہ رحمہ اور دیگر اکابر علماء کے ہمراہ پاکستان آتے ہیں بذریعہ ہوائی جہاز, اور یہاں کے جو علماء تھے ان سے مذاکرات کرتے ہیں, اور یہ لائے عمل تیار کرتے ہیں کہ اسلامی ایک دستور بنایا جائے جو قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے. ٹھیک. اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں, اس کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے. اچھا. کہ آپ اس کو بنائیں گے, لیکن اس کے جانے کے 3 ماہ بعد ہی آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. ایک خط انہوں نے لکھا, یعنی یہ سمجھیے کہ جن بھی افراد کا ہم نام لے رہے ہیں, جی جی, ان کی شخصیات میں علمی پہلو نمایاں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب علماء ہیں, جن کا بھی آپ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی خلفاء ہیں پائے کے علماء ہیں. اچھا. پائے کے اعلیٰ درجے کے علماء ہیں. ماشاءاللہ. پھر انہوں نے اپنے اپنے مقام, اپنے اپنے وسائل کے مطابق قلمی طور پر علم کی نشر و اشاعت کی, جرائد نکالے, رسائل نکالے, ماہنامے نکالے. اچھا اچھا.
خطوط کے ذریعے علماء سے رابطہ رکھا، مریدین سے رابطہ رکھا، رہنماؤں سے، قائدین سے رابطہ رکھا. تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسی شخصیت تھی. یہ اپنے خط میں سید احمد قادری ابوالبرکات کے نام ایک خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تجویز سے جمہوریت اسلامیہ جو تحریک انہوں نے بنائی تھی، یعنی آل انڈیا سنی کانفرنس کو کسی طرح دستبردار ہونا منظور نہیں، خود جناح صاحب اس کے حامی رہیں یا نہ رہیں. اچھا. کیونکہ جناح صاحب ایک وقت تھا کہ وہ کانگریس میں تھے، پھر مسلم لیگ بنائی، اس طرف آئے، قائم پاکستان کے محرک بنے. تو فرمایا آج یہ محرک ہیں، یہ رہیں یا نہ رہیں، ہم اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے. ٹھیک، ماشاء اللہ. ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ کہ یہ اعلیٰ درجے کے مدرس تھے، یعنی تدریس فرمائی. سینکڑوں ہزاروں علماء انہوں نے جو ہے وہ امت کو دیے. اچھا. ان کے جامعہ سے فیض یافتگان کون کون ہیں؟ ابو الحسنات قادری صاحب، ماشاء اللہ، ابو البرکات قادری صاحب، دونوں بھائی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ ملت مولانا نور اللہ بصیر پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس پائے کے یعنی یہ بھی وہ علماء ہیں جو اپنے وقت کے امام ثابت ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی امام گر، یہ بھی امام گر ہوئے. یعنی یہ وہ تراشا ہوا ہیرا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جسے 9 عمری میں بلا کر اور وہ تربیت فرمائی، وہ تعلیم فرمائی، وہ فکر کی پختگی فرمائی، اور وہ علم اور فن اور روحانیت عطا فرمائی کہ کس طریقے سے جو ہے عالم کو یہ جگمگ جگمگ کروا رہا ہے، عالم کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ تھے. اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں مفتی سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المحدثین جن کا لقب ہے. امام المحدثین بلا شبہ. عظیم فقیہ ہیں. ٹھیک. یہ الور ایک علاقہ تھا راجستھان میں، وہاں پیدا ہوئے، سید زادے ہیں. تعلیم و تربیت حاصل کی. اس کے بعد یہ تھا کہ بمبئی میں تدریس فرمائی، پھر لاہور آ گئے، مدرسہ نعمانیہ میں تدریس فرمائی. پھر مفتی ارشاد حسین رامپوری صاحب کی ایما پر مفتی آگرہ مقرر ہوئے. اچھا. مفتی آگرہ اس ریاست کی ایک اہم پوسٹ ہوتی تھی. اچھا. لیکن لاہور میں چونکہ یہ بہت متحرک ہو چکے تھے تو انجمن نعمانیہ والوں کی درخواست پر 1 سال بعد ہی واپس آ گئے. انجمن نعمانیہ جو ہے اس وقت کی ایک بہت ہی متحرک تنظیم تھی اور قائم پاکستان میں بھی اس کا بڑا حصہ رہا. ماشاءاللہ. اس کے بعد انہوں نے آ کر انجمن حزب الاحناف کی بنیاد رکھی اور مدرسہ حزب الاحناف کی بنیاد رکھی. اور لاہور کی ایک مسجد ہے، مسجد وزیر خان. مجھے ایک ہی مرتبہ لاہور جانے کا موقع ملا ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو میں اس مسجد میں بھی گیا اور ان کے مطلب کہ مزار شریف پر بھی حاضری دی. ماشاءاللہ. تو اس مسجد کے یہ خطیب رہے. یہ مسجد جو ہے کئی تحریکوں کی، کئی محاذ کی قیادت کی اس مسجد میں. مفتی سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قائد ہوا کرتے تھے. اور ہر ایسی تحریک جس کا تعلق مذہب سے ہو، اس مسجد کا نام نہ آئے، تاریخ کی کتابیں سے خالی نہ ملیں، آپ دیکھ لیجیے گا. شخصیت جو اعلیٰ حضرت کی اب یہ تو دیکھیے کہ اب یہ اعلیٰ حضرت کے کچھ شاگرد نہیں ہیں. اچھا. اعلیٰ حضرت کا صرف نام سنا انہوں نے ابھی تک. اچھا. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ سے غیر مراسم تھے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مفتی صاحب نے ترغیب دلائی کہ آؤ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا امام احمد رضا نے ایک نیا دین دیا ہے. غلط باتیں. ہزاروں وہ علماء ہیں امام اہل سنت کے دور کے جن کا کسی طرح بھی امام اہل سنت سے کوئی رابطہ نہیں تھا. لیکن ہم فکر، ہم خیال، ہم مسلک، ہم مذہب، وہی باتیں جو ان کے ماں باپ نے سکھائی تھیں وہی ان کے اندر تھی، وہی امام اہل سنت کے اندر تھی. ایسا کچھ نہیں تھا. تو کہا کہ اعلیٰ حضرت سنا ہے وہ ذات کے پٹھان ہیں اور سخت طبیعت کے ہیں. اچھا. تو کہا نہیں آپ چلیں، ملنے چلتے ہیں. امام اہل سنت کے پاس پہنچتے ہیں. سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کے پاس جاتے ہیں. مزاج پوچھتے ہیں، حضور کیسے ہیں آپ؟
اب صاحب کشف امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ یاد آ گیا مجھے ذات کا پٹھان ہوں، مزاج کا سخت ہوں، کیا پوچھیں گے آپ؟ جی جی، یعنی دل میں جو بات لے کر چلے تھے تو وہی بات اعلیٰ حضرت کی زبان سے اتنی تواضع سن رہے ہیں تو پانی پانی ہو گئے شرم سے، مطلب اپنے اندر ہی یہ تو صاحب کشف ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر جو گرویدہ ہوئے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے نوازا ہے، اس سے کچھ سیدی اعلیٰ حضرت کا روحانی اور بلا شبہ تصوفانہ پہلو بھی جھلک رہا ہے، کا جو روحانی پہلو ہے وہ تو اس کی کیا بات ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ جی جی جی، صاحب تصانیف ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر مشہور ہے، اور بطور خاص ان کے دو صاحبزادے ہیں جی، ابو الحسنات صاحب اور ابو البرکات صاحب۔ ماشاءاللہ۔ ابو البرکات صاحب بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ اچھا، یہ دونوں صاحبزادگان انہوں نے اپنے وقت میں ہمیشہ قیادت کی، ماشاءاللہ، ہر محاذ پر پیش رہے، پاکستان میں فتنہ قادیانیت کے حوالے سے بڑا ان کا نام رہا۔ ماشاءاللہ۔ ابو الحسنات صاحب کی تفسیر بہت مشہور ہے۔ پھر ان کے جو پوتے ہیں جی جی، مفتی محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود عظیم محدث تھے۔ تفہیم البخاری کے نام سے کئی جلدوں پر، تقریباً 8-9 جلدوں پر ان کی شرح ہے بخاری شریف کی، وہ چھپ چکی ہے۔ یعنی علم کا ایک فیضان بہہ رہا ہے، ایک خلیفہ سے جو علم کی ندیاں بہی ہیں نا، اس کی مثالیں نہیں ہیں۔ مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی سردار ولی خان نوری کے صاحبزادے اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے داماد ہیں۔ اچھا، منظر الاسلام سے پڑھا، وہاں پڑھایا اور متعدد جگہوں پر جو ہے خدمات انجام دیں، بلکہ منظر الاسلام کے محتمم رہے، ہر دینی تحریک کے صف اول کے کارکن رہے۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے اپنا آخری مسکن پیر جو گوٹ میں آ کر بنایا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ پیر جو گوٹ میں یعنی سندھ کا جو ایک سلسلہ ہے پیر جو گوٹ کے اندر سے چلتا ہے، یہاں آ کے آپ نے تدریس اور خدمات انجام دی۔ صحیح۔ سندھ بھر میں ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سندھ کے اندر سلسلہ راشدیہ کے جو علماء اور فاضلین ہیں، ان کی حیات میں جتنے بھی لوگ فاضل ہوئے ہوں، شاید ہی کوئی ہو جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں خود ان کے بعد شاگردوں سے ملا ہوں، ماشاءاللہ، اس وقت ذوف العمری میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا، تو حضرت نے یوں سمجھیے 60 سال تک تدریس فرمائی، اللہ اکبر، علم اور فن سے وابستہ رہے اور علم کے چشموں کو عام کرتے رہے۔ اصل میں میرا خیال ہے کہ صدیقی صاحب، ہاں میرا یہ ذہن تھا کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی ہم بات کریں۔ مبلغ اسلام، میں نے عرض کیا نا، جی، مختلف محاذوں کے افراد تیار فرمائے، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی انگریزی اور عربی جانتے تھے۔ اچھا، افریقہ، امریکہ اور دنیا کے کئی ممالک میں جا کر ہزاروں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا، اللہ، ہزاروں لوگوں مشرف با اسلام کیا، مشرف با اسلام، اور بڑی بڑی مشہور شخصیات کو مسلمان کیا۔ تو یہ غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے ان کو تیار کیا، بیرون ممالک میں خاص طور پر۔ اچھا اچھا اچھا، جو ان کی صلاحیتوں کو امام اہل سنت نے دیکھا، اپنی خلافت سے نوازا۔ ماشاءاللہ۔ ان کے بھائی مختار احمد صاحب صدیقی بھی امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے، اور جو ان کی علمی خدمات ہیں اس کا تو مطلب کہ پورا ایک باب ہے۔ وہ باب تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ پھر روحانیت کے میدان میں مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، ماشاءاللہ، عبدالسلام جبل پوری، مفتی برہان الحق جبل پوری، سلمان اشرف بہاری، شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے وہ خلفاء ہیں جو اپنے وقت کے امام ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا بھی آپ نے کچھ نہ کچھ تو ظاہر تیاری کر کے رکھی ہوگی اور آپ نے، لیکن بہرحال تشنگی رہ گئی، اور اعلیٰ حضرت پر جب بھی بات کی جاتی ہے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تشنگی رہ ہی جاتی ہے۔ تو خیر، رضا شناسی کی انوار چمکتے دمکتے رہیں گے مدنی چینل پر، ہمارے ساتھ وابستہ رہیے، اسٹے ٹیون ود اس، انشاءاللہ تعالی پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا
جزا